once again welcome back after a break. اور اس وقت جو ہمارا سیگمنٹ ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا سیگمنٹ ہے، اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج فراز صاحب کی 90ویں سالگرہ ہے، اور اسی حوالے سے آج ہم نے بہت ان کے قریبی دوستوں کو اور بہت ہی خوبصورت شخصیت کو یہاں پر بلایا ہے ان سے۔ آج ہم وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، تو امید ہے کہ آپ کو اچھا بھی لگے گا اور مزہ بھی آئے گا۔ تو سب سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہتی ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہر دفعہ ہمارے درمیان میں جب بھی آتے ہیں تو فراز صاحب کی گفتگو بڑی پیاری سی ہوتی ہے۔ ایک بہترین پوئٹ ہیں، ایک بہترین کرٹک ہیں، تو آئیے ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محبوب ظفر صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ آج اس موقع پہ تشریف لائے ہمارے شو میں، اور آج میرے لیے تو ثمرہ اعزاز کی بات ہے کہ فراز صاحب کا ذکر ہو اور ہم یہاں موجود ہوں۔ صحیح بات ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہماری اگلی مہمان ہے وہ بھی بڑی زبردست پوئٹ ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے فراز صاحب کو پہ ریسرچ کی ہے، پڑھا ہے اور اردو کو بڑی ترجیح دی ہے، اس پہ آج ہم ان سے بھی بات کریں گے اور فراز صاحب کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو آئیے ویلکم کرتے ہیں، ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے مہناز انجم صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں شکریہ، الحمدللہ بالکل بہت بہت شکریہ کہ آپ بھی ہمارے درمیان تشریف لائیں، اور آج فراز صاحب کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ہاں جی، بہت شکریہ جی۔ اسی کے ساتھ جو ہمارے اگلے مہمان ہیں وہ بھی ایک بہترین دانشور ہیں، ایک بہترین پوئٹ ہیں، اور فراز صاحب کو بہت گہرائی سے جانتے ہیں۔ تو آئیے ویلکم کرتے ہیں، ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں منظر نقوی صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ کہ آپ بھی ہمارے درمیان یہاں تشریف لے کر آئے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہمارے اگلے مہمان ہیں ان کے بارے میں بتاتی چلوں کہ وہ فراز صاحب کے بہت ہی قریبی دوست، بہت پرانے دوست، آغاز سے ہی وہ فراز صاحب کے ساتھ ہمیشہ سے رہے، ہر ایونٹ میں ان کے ساتھ تھے، بڑا پیارا وقت انہوں نے ان کے ساتھ گزارا ہے۔ تو اس وقت کے حوالے سے بھی ہم آج ان کی یادوں کو تازہ کریں گے، ان سے فراز صاحب کے حوالے سے بہت کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ویلکم کرتے ہیں، ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں حلیم قریشی صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم سر کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی کہ آپ بھی تشریف لے کر آئے۔ ہم سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ آج احمد فراز صاحب کی 90ویں سالگرہ ہے، اور لیکن آج بھی ان کا جو کلام ہے، ان کی نظمیں ہیں، ان کی غزلیات ہیں، وہ سب ہمارے دلوں میں اس طرح سے بسی ہوئی ہیں کہ جیسے آج ہی ہم ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں اور ان کو پڑھ کر ان کو یاد کر سکتے ہیں، اور وہ کبھی بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گی۔ تو آغاز آپ سے کروں گی محبوب صاحب، اور ضرور یہ جاننا چاہوں گی، ظاہر ہے آپ بھی ایک ان کے قریبی دوست ہیں اور بہت اچھے سے جانتے ہیں ان کو، تو اگر ان کی شخصیت کو آپ بیان کرنا چاہیں تو وہ کس طرح سے ہوگی؟ ثمرہ بہت شکریہ آپ کا۔ بدلا نہ میرے بعد بھی موضوع گفتگو، کیا بات، میں جا چکا ہوں پھر بھی تیری محفلوں میں ہوں، کیا بات ہے نا۔ اور فراز آج کی دنیا میرے وجود میں ہے، میرے سخن کو فقط میرا تذکرہ نہ سمجھ، واہ، نہیں فراز تو لوگوں کو یاد آتا ہے، وہ نغمہ سنج، وہ خوش گفتگو، وہ خواب فروش، کیا بات، واہ، اور آج ایک اور برس بیت گیا اس کے بغیر، جس کے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے۔ کیا بات، کیا بات ہے۔ اور فراز صاحبی نے کہا تھا کہ حیف اس فن پہ جو فنکار سے پہلے مر جائے، وقت اگر کل بھی سخن میرے سراہے تو میں ہوں۔ کیا بات، تو ثمرہ فراز صاحب ہیں اور ہمیشہ رہیں گے جب تک غزل باقی ہے، جب تک شعر باقی ہے۔ کوئی جتنی بھی کوشش کر لے، فراز صاحب ہر عہد میں زندہ رہیں گے، ان کی شاعری، ان کی جد و جہد، ان کی باتیں صحیح بات، ہر عہد میں دہرائی جاتی رہیں گی۔ اردو شاعری کے منظرنامے پر وہ ایک ایسے مہتاب کی طرح سے ہیں، جگمگا رہے ہیں، جس سے اردو شاعری کا اعتبار قائم ہے، میں سمجھتا ہوں۔ ان کا نام اردو شاعری کا ایسا مضبوط حوالہ ہے کہ جس پر ہم بات کیے بغیر اردو شعر و ادب کا ذکر ہی مکمل نہیں ہو سکتا۔ فراز صاحب ثمرہ اپنی شخصیت کے حوالے سے، جیسا کہ آپ نے کہا، اپنی جد و جہد کے حوالے سے ہر عہد میں بے مثال ہیں، ان کی باتیں، ان کی یادیں، ان کے اشعار، ہمارا ہر عہد میں ہم جو ہے ان کو دہراتے رہیں گے، کیونکہ ان کا نام جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اور آخری وقت تک قلم کے حوالے سے اور جبر کے لیے اور ظلم کے خلاف، جمہوری قوتوں کے حق میں بہت لکھا ہے اور آخری وقت تک لکھا ہے۔ بلکہ فراز صاحب کا اپنا ایک شعر ہے کہ میں نے ستم گروں کو پکارا ہے خود فراز، کیا بات، میں نے ستم گروں کو پکارا ہے خود فراز،
ورنہ کسی کا دھیان کہاں تھا میری طرف. تو فراز صاحب نے خود جو ہے وہ یہ سارا کچھ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ فراز صاحب نے یعنی فیض صاحب کے ہوتے ہوئے بھی یہ ذکر ہوتا ہے، اور پھر فیض صاحب کے بعد بھی اپنا ایک ایسا الگ ڈکشن بنا لیا تھا جو یعنی بہت عرصے تک جو ہے اس کا معیار ہمیشہ قائم رہے گا. اردو اور پھر فارسی کا جو خوبصورت امتزاج تھا اس سے ان کی شاعری وہ ہے. پھر یہ ہے کہ ہم ذکر پہلے بھی کر رہے تھے کہ دیکھیے اپنے آغاز سے لے کے اختتام تک کوئی آدمی پوری اردو دنیا کا، اردو غزل کا، اردو شعر کا، اپنے شخصیت کے حوالے سے، اپنے شعر کے حوالے سے، اپنی جدوجہد کے حوالے سے پوری اردو دنیا کا محبوب ترین شاعر ہو، پہلی کتاب سے لے کر آخری کتاب تک. اور اتنی لوگ ان سے محبت کریں کہ وہ محبت افسانہ بن جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے. جتنا فراز صاحب کو پڑھا گیا، جتنا فراز صاحب کی کتابیں فروخت ہوئیں، جتنا فراز صاحب کو سنا گیا، اتنا شاید ہی کوئی اور شاعر ہو جتنی خوشبختی جتنی فراز صاحب کو اللہ میاں نے دی عزت اور کسی کے حصے میں آئی ہو. آپ نے شخصیت کی بات کی، دیکھیے فراز صاحب کی جو شخصیت تھی وہ بھی ان کی شاعری کی طرح سے بہت ہی مختلف تھی. فراز صاحب دیکھیے سمرا کہ جس محفل میں ہوتے، جہاں ہوتے، تو وہ شاعری کے علاوہ بھی سب سے زیادہ جو ہے نا وہ لوگ یعنی وہی محبوب ہوتے ہر ایک کے. تو وہ یعنی بہت ہی کمال شخصیت تھی اور بہت ہی محبت کرنے والی شخصیت تھی. ان میں مصلحت نہیں تھی، مصالحت نہیں تھی، منافقت نہیں تھی، اور کیا کمال کے آدمی تھے. صحیح بات. جن کے یعنی ایسے آدمی، ان کی شخصیت اس طرح کی تھی کہ آپ اس کے آر پار جیسے ہوتا ہے نا بالکل شیشے کی طرح سے، بالکل آئینہ، یعنی جس کے آر پار آپ بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آدمی کس طرح کا ہے. تو جن لوگوں سے ان کی محبت تھی ان سے بے پناہ ان کی محبت تھی، اور جن سے نہیں تھی وہ بالکل کلیئر تھا کہ وہ بالکل نہیں ہے. اچھا، اسٹریٹ فارورڈ. بالکل بہت اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھے. تو آپ سے ان کی دوستی کیسے ہوئی تھی؟ میری سمرا دیکھیں ہماری خوش بختی ہے کہ ہماری دوستی تو پہل تو ایسے ہی تھی، یعنی جس طرح سے ہم اپنے سب شاعر ہمارے دوست ہوتے ہیں جن کو آپ پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو دوستی کا تعلق اسی طرح سے ہوتا ہے. لیکن پھر خوش بختی یہ ہوئی کہ اس شہر میں ہم تھے اور فراز صاحب سے ایک تعلق قائم ہو گیا، روز کا آنا جانا ہو گیا. پھر ہم نے فراز صاحب کی یہاں پر جو آغاز ہوا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہاں پہ فراز صاحب کی ایک سالگرہ کی تقریب کی تھی اسلام آباد کلب میں. بہت بڑی تقریب تھی وہ. تو اس کے بعد جو ہے وہ فراز صاحب سے ایک دوستی کا ایسا آغاز ہوا کہ جس پر میں بہت فخر کرتا ہوں. ان سے پھر روز شام کا ملنا جلنا، ان سے گپ شپ، یعنی ہم دیکھیں ان خوش بخت لوگوں میں سے ہیں سمرا کہ فراز صاحب کے شام کو جا کر ان کے جو موبائل فون پہ آتے تھے میسج لوگوں کے، وہ ہم خود دیکھا کرتے تھے. بعض میسج کے جواب بھی ہم دیتے تھے. تو ان کے جو ہے کیا بتاؤں کہ وہ کتنی اور اتنی یادیں ہیں کہ یہ وقت اتنا کم ہے کہ اگر میں ان کو سمیٹنا چاہوں تو صحیح بات ہے. ظاہر ہے آپ کے پاس تو اس وقت سے لے کر اب تک کا اتنا خزانہ موجود ہوگا کہ اگر اور میں سمرا دیکھیے میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے بھی ہوں کہ میرے خیال میں اکیلا آدمی تھا کہ جب فراز صاحب کو امریکہ سے یہاں پہ لایا گیا اس حالت میں کہ جب وہ بہت بیمار تھے، تو میں نے پورا 1 مہینہ جو ہے ان کی فیملی کے ساتھ مل کر، میں شام کو آتا تھا اپنے آفس سے اور ہم شام کو 5 بجے سے لے کے رات کو 12-1 بجے تک میں وہاں پہ ہوتا تھا ہسپتال میں. اور مجھے ہی جو ہے ساری دنیا سے لوگوں کے فون آتے تھے کہ بھائی فراز صاحب کیسے ہیں، کیسے نہیں ہیں، ان کا یہ وہ. تو ان سے بہت تعلق رہا. میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک شاعر سے لوگ کتنی محبت کرتے ہیں. یعنی میں نے فراز صاحب کے پاؤں میں لوگوں کو لپٹ کر روتے ہوئے دیکھا. کراچی سے لوگ آ رہے ہیں، دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں. تو اتنا وہ اہم شاعر تھا کہ وہ اپنی زندگی میں بھی اور اپنے جانے کے بعد بھی آج بھی جو ہے آج بھی لوگ ان کو اسی طریقے سے یاد کرتے ہیں. یہ بات تو حقیقت ہے. بالکل صحیح بات ہے. مینا صاحبہ آپ سے بھی ضرور جاننا چاہوں گی کہ اگر فراز صاحب کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کی نظم کو آپ ان کی غزل سے کس طرح سے مختلف دیکھتی ہیں؟ اچھا سمرا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے فراز صاحب کے حوالے سے کہ جہاں نظم میں ان کے ہاں موضوعات کا اس طرح تنوع نہیں ہے، اور رومان کے بڑے خوبصورت شاعر ہیں، بڑے دل گداز انداز میں اور بڑے پرتاثیر انداز میں انہوں نے محبت کو بیان کیا ہے، اور اپنی جو ان کے تجربات تھے محبت کے، اور بڑے منفرد انداز میں. یعنی کہ وہ ایک لگے بندے سے انداز میں انہوں نے محبت کی بھی بات نہیں کی. رومان کے اندر بھی انہوں نے نئے موضوعات جو ہیں وہ انہوں نے شامل کیے. لیکن اگر ان کی نظم کی طرف آتے ہیں تو نظم کے اندر جو ہے ان کے مضامین میں تنوع ملتا ہے. اچھا، انہوں نے ایک احتجاجی یا جو ترقی پسند تحریک سے ان کا ایک تعلق تھا، اس رنگ کو انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ اپنی نظم کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہے. اور ایسی نظمیں انہوں نے کہی ہیں
کہ جو رہتے وقتوں تک یاد رکھی جانے والی ہوں گی. ان کی بعض نظمیں مثلاً محاصرہ ہے یا شہر نامہ ہے یا کچھ اور اسی طرح کی نظمیں ہیں. بانوں کے نام انہوں نے ایک نظم لکھی ہے. تو ان نظموں میں انہوں نے بڑے بھرپور انداز میں اور بڑی جاندار آواز کے ساتھ جو اس زمانے کے جتنی بھی استثالی قوتیں تھیں ان کو مخاطب کیا اور وہ عام آدمی کے ساتھ جا کے کھڑے ہوئے. اگر ان کی ابتدائی نظمیں ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت اگر فیوڈل لارڈ سسٹم تھا تو انہوں نے اس کے حوالے سے جا کے بات صحیح ہر پہلو کو انہوں نے فل طریقے سے. اگر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صنعت کار آئے تو اس وقت وہ عام آدمی کے بات کرتے ہیں. یعنی جہاں بھی وہ دیکھتے ہیں کہ عام آدمی جب وہ متاثر ہو رہا ہے تو وہ اس استثالی قوت کے خلاف بات کرتے ہیں. اور پھر یہ نہیں ہے کہ بھی پاکستان کے اندر جو لوگ تھے وہ ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں ان کے حق میں نظمیں کہہ رہے ہیں، بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی ایفرو ایشیا ان کی نظمیں ہیں، ٹرانسلیشنز انہوں نے کی ہوئی ہیں. ان تراجم کے اندر جو ہے وہ نہ صرف ایشیا کے اندر بلکہ ایشیا سے باہر بھی افریقی جو لوگ ہیں اور جہاں بھی انسان کے ساتھ کہیں پہ اس کا استحصال ہو رہا ہے، اس پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ جا کر کھڑے ہوتے ہیں. اور اپنا ایک انٹرویو وہ دے رہے تھے قرۃ العین طاہرہ صاحبہ کو، تو اس میں انہوں نے جب ان سے پوچھا کہ بھئی یہ جو آپ کی نظمیں ہیں جس میں آپ حریت کی، آزادی کی یا عام آدمی کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے کچھ بات کریں، تو انہوں نے کہا میں صرف بات کرنے والا آدمی نہیں ہوں، میں ایک پریکٹیکل قسم کا آدمی ہوں. میں نے صرف نظمیں نہیں کی ہیں بلکہ میں پریکٹیکلی جو ہے اس طرح کی تحریکوں میں خود شامل رہا ہوں. اگر میں کشمیر کی بات کر رہا تھا تو کشمیر کے حق کے لیے پریکٹیکلی میں خود بھی اس کے اندر حصہ لے رہا تھا. تو یہ ان کی نظموں کا فیض صاحب کے بعد جو ہے فراز صاحب کی نظموں میں یہ چیز جو ہے ایک انقلاب کا رنگ ہے بڑا بھرپور قسم کا، اور عام آدمی کے حق کے لیے بات کی گئی ہے. اور اس کی وجہ سے انہوں نے جلا وطنی کی جو اختیار کی وہ بھی اس کی وجہ تھی. پھر انہوں نے جو ان کی یہ نظم ہے محاصرہ، اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کو اس وقت اس زمانے میں کچھ مشکلات کا سامنا پڑا تو وطن سے باہر چلے گئے اور لندن کی سڑکوں پر وہ اپنے وطن کو یاد کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنی نظم میں یہ کہتے ہیں کہ میرا قلم جو ہے وہ ہمیشہ عام آدمی کے لیے ہے، میرے لوگوں کے لیے ہے. وہ کہتے ہیں میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے. کیا بات. میرا قلم نہیں کاسا کسی سبکسر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے. میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے. اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جاں سے لکھا، جبھی تو لوچ کماں کا زبان تیر کی ہے. کیا بات. واہ زبردست. یہ تھی فراز صاحب کی نظم. بالکل. اور وہی سب سے اچھی بات ہے کہ وہ کسی چیز سے ڈرتے نہیں تھے. سچ بولنے سے، سچ کا سامنا کرنے سے، یہ ساری چیزیں ان کی بڑی ایک خاص شخصیت کو بیان کرتی ہیں. اور وہ اس بات کو اپنے ایک شعر میں اس طرح سے بیان کرتی ہیں کہ جو میرے دل میں تھا وہی میرے لب پر آیا، میری تقصیر ہی بے ساختہ پن میرا تھا. کیا بات ہے. تو یہ بے ساختگی ان کی نظم میں بھی نظر آتی ہے، ان کی غزل میں بھی نظر آتی ہے. بہت خوب. منظر صاحب ابھی ہم اسی چیز کو آگے لے کر بڑھیں گے. ابھی تحریک کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی، اور آپ بھی ان کے ساتھ ہمیشہ ہر تحریکی پہلو میں رہتے تھے، اب شانہ بشانہ ان کے ساتھ چلتے تھے، ان کی سوچ آپ کو پتہ تھی کہ وہ کن چیزوں کو آگے لے کر چلنا چاہ رہے ہیں. تو ذرا اس تحریکی پہلو حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے گا فراز صاحب. فراز صاحب کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں. غزل نظم کی بات ہو رہی ہے وہ تو سارا جگ جانتا ہے. تو یہ جو آپ نے انہوں نے اپنے ایک شعر میں کہہ رکھا ہے، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو جب اپنے حصے کی شمع جلانے کی بات آتی ہے تو وہ ایک تحریک دیتے ہیں رائٹرز کو، شعراء کو، لکھنے والوں کو، سوچنے والوں کو کہ آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ میری آواز نحیف ہے یا بلند ہے. صحیح. آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. وہ وقت ثابت کرتا ہے کہ آپ کی آواز جو ہے جو نحیف آپ کو لگ رہی ہے وہ کتنی مضبوط ہے. بالکل. تو یہ ان کی، اور آپ دیکھیں کہ اس عہد میں اردو غزل کی آبرو رکھنے والے شاعر جو ہیں وہ احمد فراز ہیں، اور وہ اپنی شاعری میں جو کہہ رہے ہیں وہ ان کی عملی زندگی میں ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے لکھا کچھ اور رہے کچھ اور، زندگی کسی اور طریقے سے گزاری. ان کی نظم، ابھی انہوں نے ایک نظم کا محاصرہ کا تذکرہ کیا، تو محاصرہ جب انہوں نے لکھی تو اس وقت وہ ترقی پسند ماحول میں لکھی. لیکن آج کے دور میں ہم نے دیکھا کہ رائٹ کے جو لوگ تھے
دائیں بازو کے جو لوگ ہیں وہ اس نظم کو زیادہ پڑھتے ہیں. تو جو شاعر نے کہا ہوتا ہے وہ انسانیت کے لیے ہوتا ہے, وہ مظلوم کے لیے ہوتا ہے, محروم کے لیے ہوتا ہے. وہ وقت کے ساتھ جو ہے اس کے ماحول تبدیل ہو جاتا ہے, لیکن وہ لفظ لکھے ہوئے جو ہے وہ اپنی جگہ قائم رہتے. تو فراز صاحب نے کشمیر کے حوالے سے بات کی. انہوں نے بنگلہ دیش کا جب ڈھاکہ فال ہوا ہے تو ان کی ایک نظم ہے شب خون میں, ان کا مجموعہ ہے, اس میں ہے موت, سپاہی اور موت. اچھا, وہ نظم لکھی. پھر انہوں نے ترانے لکھے, کیا بات اس ملک کے لیے ترانے لکھے. لیکن یہ پہلو بدقسمتی سے ایک خاص بینٹ آف مائنڈ نے وہ ان کے یہ پہلو اجاگر نہیں ہونے دیے اور ان پہ بات نہیں ہوئی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایک نظم ہے ان کی, سید الشہداء اس کا عنوان ہے. تو اس میں وہ ساری بات وہ جبر اور ظلم کے خلاف جو مزاحمت ہے وہ کی. تو میں جب غزل کی بات کر رہا تھا تو ان کی غزل میں دو پہلو بہت نمایاں, ایک رومان ہے اور دوسرا مزاحمت ہے. اچھا, رومان میں بھی ان کے ہاں دو پہلو ملتے ہیں. صحیح. ایک رومان ان کے ہاں ہے جو کہ روح کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یا سرشاری جو اندرونی کیفیت ہے اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اور ایک رومان ان کا وہ ہے جو سب لوگ جانتے ہیں, محبت کے حوالے سے جانتے ہیں کہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا. مطلب وہ دونوں چیزوں کو ملاپ کے ساتھ بیان کرتے ہیں. تو ان کے رومان, مجھے واقعہ یاد آ گیا, یہاں شہزادہ, میں اس وقت حلقے کا سیکریٹری تھا, حلقہ ارباب ذوق کا. صحیح. تو شہزاد احمد صاحب نے حلقے کا صدارتی خطبہ دیا. تو احمد فراز صاحب اس وقت ہاسپٹلائز تھے, اچھا, بیمار تھے اور وہ ہاسپٹل میں تھے. تو جب شام کو میں ان سے ملنے گیا تو کہنے لگے کہ کس نے بھئی تمہارا وہ ہو گیا اجلاس, صدارتی خطبہ کس کا تھا؟ میں نے کہا شہزاد احمد صاحب کا تھا. کہنے لگے شہزاد تو سائنس جانتا ہے, اس نے سائنس کے موضوع پہ بات کی ہوگی. اور واقعی انہوں نے جو صدارتی خطبہ اپنا دیا تھا وہ سائنس کے موضوع پہ دیا تھا. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یار ابھی تک تو رومان کی بات مکمل نہیں ہوئی. ہمارے ملک میں 70 سال سے اور اس سے پہلے بھی کلاسکس نے تو غزل میں تذکرہ کیا ہے, لیکن ہمارے ملک میں تو ابھی رومان پوری طرح ڈسکس نہیں ہوا. تو میں نے کہا جی پھر آپ لکھیں, بالکل, اگلا خطبہ آپ دیں. کہنے لگے ٹھیک ہے, وعدہ ہو گیا, میں بولوں گا, تم لکھو گے, اور اگلا خطبہ جو ہے وہ میں حلقے میں پیش کروں گا. تو اس دوران پھر ان کی وہ بعد میں وہ جو تحریک چل پڑی, وہ جو وکلاء تحریک چلی, اس میں ہم تقریباً سب روزانہ اکٹھے ہوتے تھے اور روزانہ جاتے تھے. لیکن ایک بات جو میں نے دیکھی ان میں, کہ بہت ساری باتیں, لیکن ایک بات جو دیکھی وہ وقت کے بہت پابند تھے. صحیح. بلکہ ہم تھوڑا دیر سے پہنچتے تھے لیکن وہ پہلے سے موجود ہوتے تھے. اور ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ جب بے نظیر کا قتل ہوا تو اس کے بعد ان کی یاد میں ایک مشاعرے کا اہتمام کیا گیا. اچھا. تو وہ فراز صاحب نے کہا کہ بھئی میں, کیونکہ موجودہ حکومت جو ہے وہ وکلاء تحریک چل رہی ہے, تو میں اس مشاعرے میں نہیں جاؤں گا. اچھا. تو میں, بلکہ اور ہمارے جو ساتھی تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ نہیں جائیں گے. تو میں نے کہا فراز صاحب آپ کو جانا چاہیے, آپ نے بے نظیر کے حوالے سے جانا ہے, یا اس کی جو جد و جہد ہے, قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی جو جد و جہد ہے اس حوالے سے آپ نے جانا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں میں پھر جاؤں گا ایک شرط پہ کہ اگر وکلاء تحریک میں مجھے ان لوگوں کے لوگ نظر آ گئے. تو وہ نظر آئے بعد میں, پھر وہ گئے, انہوں نے نہ صرف وہ اس مشاعرے میں گئے بلکہ اس مشاعرے کی صدارت کی. مخدوم امین فہیم اور اعتزاز احسن اس مشاعرے میں موجود تھے, نصیر کبھی موجود تھے اور بہت سے شعراء تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے وعدے کے پکے تھے, اور جو اپنے ان کے فریم ورک میں ان کا جو وہ سوچ تھی, اس سوچ میں اگر کوئی آ گیا ہے اور انہوں نے سمجھ لیا تو پھر اس پہ ضرور کرتے تھے. بلوچستان کے ایشو پہ انہوں نے پریس کانفرنسیں کی, اور وہ ایک دفعہ اس بش کے حوالے سے ایک پروگرام تھا, تو ہم لیاقت باغ میں ہم نے ایک مظاہرہ کیا, تو وہ اتنی دیر میں پولیس آ گئی اور بہت سے لوگوں کو ڈال کے گاڑی میں ڈال کے تھانے میں جا کے بند کر دیا. بہرحال ایک لمبا قصہ ہے, ان کے ساتھ بہت سے ایسے واقعات ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ فراز صاحب کی
شاعری میں جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں ان کی غزل میں، ان کی نظم میں، وہی چیزیں ان کی زندگی میں موجود تھیں، اور یہ بہت کم ہم دیکھنے میں لوگوں آیا میں نظر آتا کہ فن اور شخصیت باہم ایک طرح سے نظر کیونکہ وہی بات ہے نا، وہ حقیقت پسند تھے، جی بالکل، تو وہ ساری چیزیں جو ان کی اپنی شخصیت کے اندر تھی وہی ساری نمایاں انہوں نے اپنی شاعری میں بھی کی، اور جو دنیا میں ہوتا تھا وہ انہوں بھی نے اسی ماڈل بنایا کہ جو میں کہہ رہا ہوں بالکل وہ میری شخصیت میں نظر آنا چاہیے، اور یہ بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ جو ہیں کہنے میں تو سلوگن ان کے کچھ اور ہوتے ہیں لیکن ان کی ذاتی زندگی کچھ اور ہوتی ہے، لیکن ان کی ذاتی زندگی بھی وہی تھی جو انہوں نے اپنے قلم سے ادا کی۔ بالکل بالکل۔ اور جی جو انہوں نے لاقت باغ کا مشاعرہ ہے وہ پاکستان میں ان کا آخری مشاعرہ تھا، اچھا، کیونکہ اس مشاعرے کے بعد ہی وہ وہیں سے وہ امریکہ کے لیے روانہ ہوئے تھے، اور اس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوئی، پھر وہاں طبیعت خراب اوہ صحیح۔ خیر ابھی احمد فراز صاحب کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے پہلوؤں کو ہم نے مزید ڈسکس کرنا ہے۔ آج مجھے موقع ملا ہے، ان کے اتنے خوبصورت دوست ہمارے درمیان یہاں پہ موجود ہیں جو ان کی ہر ایک پہلو کو ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں۔ حلیم صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی بہت ساری پیاری باتیں کرنی ہیں، لیکن یہ سارا کچھ ہوگا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اس بریک کے بعد ملتے ہیں۔ جی جناب، ونس اگین ویلکم بیک آفٹر اے بریک۔ اور جیسے کہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ آج احمد فراز صاحب کی سالگرہ کے حوالے سے ہم نے سیگمنٹ رکھا ہے، ان کے کچھ قریبی دوست ہمارے درمیان میں موجود ہیں جن سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے بہت کچھ جان رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ حلیم قریشی صاحب بھی موجود ہیں، اور سینیورٹی کے حوالے سے تو آپ سب سے پہلے آتے ہیں، اور ان کے بڑے پرانے اور ایسے دوست ہیں جنہوں نے آپ نے ان کے ہر وقت میں آپ کا ساتھ رہا۔ تو ہر شاعر کے اندر ایک حساسیت بھی ہوتی ہے، اور وہ ساری چیزیں ان کی شاعری میں بھی نظر آتی تھی، تو آپ اس کو کس طرح سے بیان کریں گے؟ دیکھیں، ابھی دوستوں نے بہت ان کے تمام پہلو جو ان کی شخصیت بھی جی اور ان کی شاعری کے بارے میں بھی بہت خوبصورت گفتگو کی۔ دیکھیں، جب کوئی بڑا شاعر یا فنکار ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہوتا ہے صحیح، تو وہ اپنے پیچھے کچھ ایسے آثار چھوڑ جاتا ہے جو ہمیں ہر وقت گھیرے رکھتے ہیں، بالکل، اور وہ وقتاً فوقتاً اپنی کسی غزل، نظم، افسانہ، ناول، گیت یا پینٹنگ جی میں اس طرح اپنے آپ کو ریوائیو کرتا ہے، نظر آتا ہے کہ ہم اس کی تمام جو تخلیقات ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں۔ صحیح، آج فراز صاحب کا جنم دن ہے، اور ان کے وہ چھوڑے ہوئے آثار جو ہیں انہوں نے ہمیں گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور ہم سب اس پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ بالکل، فراز صاحب کی جو ایک اختصاص جو مجھے ان کی شاعری میں، جسے میں نے ہمیشہ، جس سے میں سوچا بھی اور بہت متاثر بھی ہوا، وہ یہ تھا کہ وہ ترقی پسندوں اور جدت پسندوں کے درمیان ان کی شاعری جو تھی وہ ایک پل ہے، بالکل تھی نہیں بلکہ ہے، بالکل ہے، وہ ایک پل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کی شاعری میں ترقی پسندوں کی وضاحت اور صراحت بھی ہے، اور جدت پسندوں کی رموزیت اور اسراریت بھی ہے، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری ہر دو نظریہ رکھنے والوں کے ہاں بہت مقبول ہوئی، اور وہ ایسے لوگ بھی جو کہ جمالیاتی اقدار، شاعری کی جمالیاتی اقدار میں یقین نہیں رکھتے، ان کو بھی انہوں نے اپنی شاعری سے مطمئن کیا۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ وطن کے بارے میں جو شعراء کو اس کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ کہنا چاہیے، تو ان لوگوں کو بھی فراز صاحب نے جو ہے مطمئن کیا۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا کینوس ہے ان کی شاعری کا، نظم اور غزل دونوں کے، لیکن غزل میں کہتا ہوں کہ غزل کی یہ خوش قسمتی تھی کہ فراز جیسا شاعر اسے بالکل۔ میسر اچھا یہ ہوا۔ بتائیے کہ جمالیات کے بغیر بھی شاعری ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، جمالیات، شاعری تو اصل چیز ہے جمالیات۔ اچھا، جمالیات نہیں ہے تو شاعری کیا ہے؟ پوئٹری از دی لینگویج آف فیلنگس۔ اگر آپ کی فیلنگز نہیں ہیں، جمالیاتی اقدار نہیں ہیں، تو شاعری کیا ہے؟ صحیح بات ہے۔ تو فراز صاحب کی خاص، اس کے علاوہ میں ان کی شاعری کے بارے میں ایک مختصر سی بات یہ کروں گا کہ انہیں
चूँकि वो फ़ारसी और उर्दू दोनों में बहुत माहिर थे। उन्हें दस्तरस थी, तो उनकी जो तसर्रुफ़ था लफ्ज़ों का, उसमें उन्हें कमाल हासिल था, बहुत दस्तरस थी उन्हें। और फिर उनकी लिसानी लियाकत बेपनाह काबिलियत थी लफ्ज़ को इस्तेमाल करने में। सही। और फिर सबसे अहम जो है वो ये है कि जो तख्लीकी अबलाग था उनकी शायरी में जी वो बेपनाह था। बिल्कुल। बहुत पढ़े हुए लोगों तक भी पहुंचती थी शायरी, पहुंचती है, और बहुत कम पढ़े हुए और सही। जो बहुत मजदूर तबका है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जी, कि जी, मैं एक सीमेंट फैक्ट्री में मुलाजिम था, तो मेरी जो यूनियन थी CBA जिसको कहते हैं, हर साल उनकी ये ख्वाहिश होती थी कि फराज साहब को बुला। अच्छा। यानी वो यहाँ तक उनकी पॉपुलैरिटी ये बहुत पढ़े हुए लिखे लोगों में भी, दरमियानी तबके में भी, और बिल्कुल फिर प्रोलेटेरियन क्लास जिसको कहते हैं उनमें भी वो बहुत ही हर दिल अजीज़ और बहुत उन्हें पजीराई हासिल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो इस गुफ्तगू से अंदाज़ा हो ही रहा है कि वो कितने लोगों के दिल के करीब थे कि आज भी लोग उनको वैसे ही याद करते हैं और उनकी शायरी से वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे हम सब के दरमियान। महबूब साहब, आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगी कि हर शायर के अंदर के कुछ पहलू होते हैं, एक संजीदगी होती है उनके अंदर, कुछ बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, लेकिन फराज साहब ने जो मज़ाह का एक पहलू था उनकी शायरी में वो भी बड़ा नुमायाँ था, तो ज़रा उसके ऊपर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। समरा, वो मेरी किताब जो है फराज साहब पे, उस पर पूरा चैप्टर है फराज साहब की शगुफ्ता बयानी। अच्छा। ठीक है। तो हमारी उर्दू शायरी में गालिब के बाद मैं समझता हूँ गालिब में भी एक बहुत विट थी, और गालिब के जो नस्र अगर आप उसको देखें तो कमाल की, तो यही विट जो है फराज साहब की बातों में, उनके जुमलों में, यानी वो जुमला वो कभी ज़ाया नहीं जाने देते थे फराज साहब। तो बहुत सारे वाक़यात हैं, और कहना चाहिए कि बहुत सारी बातें हैं, कुछ ऐसी हैं कि जो बयान की जा सकती हैं, कुछ ऐसी हैं कि जो नहीं की जा सकती। मगर मैं आपको 3-4 वाक़यात सुनाता हूँ। बिल्कुल ज़रूर। जब और उनकी मज़ाह के हवाले से अगर कोई शेर भी आपको याद हो तो वो भी सुनाइएगा। मैंने आपसे कहा था ना कि पहले जब हम बात कर रहे थे कि फराज साहब जो है वो जहाँ होते थे, जिस महफिल में होते थे, तो वो शायरी के अलावा भी अपनी शगुफ्ता बयानी की वजह से उनका अपना एक शेर भी है कि कभी फराज से आकर मिलो जो वक्त मिले। क्या बात है। ये शख्स खूब है अशार के अलावा भी। वाह वाह वाह। तो वो अशार के अलावा भी जो है फराज साहब में बहुत मज़ा आता था। एक वाक़या तो अभी हम सुना ही रहा था मैं आपको। जी बिल्कुल। कि मैं बैठा हुआ था उनके पास और एक खातून गुजरी करीब से, उन्होंने कहा कि महबूब भाई, ऐसे हाथ हिलाया। अच्छा। तो फराज साहब ने उसको रोक लिया। हाँ। और कहा इधर आओ। कहने के तुमने क्या कहा है, महबूब को भाई क्यों कहा? तो ये जो आपने किसी को थोड़ा सा मैं और आपकी तरफ मेरा साहिबा लेकर आती हूँ। फराज साहब अपनी रुमानी शायरी से भी बड़े मशहूर थे और उन्होंने बहुत इस हवाले से भी शायरी की। तो अगर आपके हवाले से मैं पूछूं कि आपको ऐसी कौन सी बात उनकी ख़ास लगती थी उस रुमानी शायरी में, तो उसके बारे में बताइएगा। अच्छा, समरा मिजाज से एकदम रुमानी शायरी की तरफ आए हैं, तो वो थोड़ा सा एक मोड चेंज हुआ है। ज़ाहिर है कि दोनों चीज़ें एंटायरली डिफरेंट है बिल्कुल। रुमान के लिए जिस सोच की, जिस गुदाज की, जिस तासीर की ज़रूरत होती है, वो बजा तौर पर फराज साहब की शायरी में मौजूद था। और उन्होंने इस अंदाज से मतलब चीज़ों को पेश किया है कि तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे। वाह वाह। तो ये हार जाने का हौसला है उनके अंदर। हमने जिसको भी चाहा, तेरे हिजरा में वो लोग, आते जाते हुए मौसम थे, ज़माना तू था। क्या जिंदगी यूं थी कि जीने का बहाना तू था। वाह। हम फ़कत ज़ेबे हिकायत थे, फसाना तू था। वाह। तो आप देखें इसके अंदर जो है एक अपने आप को जलाने का, मिटाने का, पीछे रखने का और महबूब से मोहब्बत करने का, उसको अपने से आगे समझने का जो जज्बा है, ये जज्बा जो है वो फराज साहब के यहाँ बहुत पाया जाता है और जिसको बहुत पसंद भी किया गया। अच्छा। जिससे लोगों ने बड़ी मोहब्बत की है, जिसको बड़ा चाहा है कि उन्होंने मोहब्बत के अंदर अपने आप को, अपनी ज़ात को हटा दिया, अलग कर दिया। वही अंदाज़ हैं जालिम के ज़माने वाले, दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज़ है जालिम का ज़माने वाला। और तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर दोस्त होता है हाथ मिलाने वाला। तो ये फराज साहब के जो ये अशार हैं वो ज़बाने ज़दो ख़ास व आम हैं, यानी अवाम के अंदर भी उसको मकबूलियत मिली
خواص کو بھی مقبولیت صحیح ملی، اور لوگوں نے ان کے اوپر اتنی محبتیں نچھاور کیں، اتنی محبتیں لٹائیں کہ انہیں یہ کہنا پڑا کہ اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے، لوگوں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھا۔ واہ واہ کیا بات. تو اس طرح ان کی رومانی شاعری کے اندر جو ہے جو ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک خوبصورت حسن ہے، ان کے اجلے الفاظ ہیں کہ جو پرندوں کی صورت جو ہے وہ جا بجا اڑتے پھرے اور انہوں نے لوگوں کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا راج کیا. صحیح بات ہے بالکل. اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز کو میں ضرور آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گی، ان کی جو کلاس شعراء تھے، ظاہر ہے وہ بھی ایسے ہوں گے لوگ ان کو جن کو فالو کرتے ہوں گے، ان کی شاعری کو پسند کرتے ہوں گے. تو اگر فراز صاحب کسی کو فالو کرتے تھے ان شعراء کے حوالے سے کچھ بتائیے. دیکھیں احمد فراز صاحب جو ہے بنیادی طور پہ کلاسیکی سطح پہ دیکھے جائے تو وہ فارسی روایت کے شاعر ہیں. اچھا. اور فارسی روایت کے شاعر جو ہیں وہ بیدل ہوں یا سعدی ہوں یا جامی ہوں یا شبلی ہوں، انہوں نے اپنے بچوں کے نام بھی آپ دیکھیں کہ شبلی اور سعدی اور سرمد، انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام بھی رکھے. تو یہ اور ان کے والد صاحب جو تھے آغا محمد شاہ برگ کوہاٹی، وہ بہت اچھے فارسی کے شاعر تھے. اور اس حوالے سے، اور وہ پھر خود کہتے ہیں جو آہنگ فارسی غزل سے اردو غزل کی طرف آیا ہے، تو آپ یہ دیکھیں اس میں میر ہیں، انیس ہیں، غالب ہیں، اقبال ہیں، اور یہ روایت پھر آگے خود ان تک آئی ہے. تو وہ خود بھی ایک شعر میں کہتے ہیں کہ میرو انیسو غالب و اقبال سے الگ، راشد ندیم فیض سے رغبت ہے رات دن. اچھا. اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے غزل کے حوالے سے جو حوالہ دیا ہے اور ٹوٹیلٹی میں مکمل شاعری کے حوالے سے وہ اوپر کے شاعر آئے ہیں، اور نیچے انہوں نے راشد کا حوالہ دیا ہے، ندیم کا اور فیض کا، یہ نظم کے شاعر ہیں اور ان کے ہم عصر ہیں. بہت کم دیکھا گیا کہ خود جو بڑا شاعر ہو وہ اپنے عہد کے دوسرے شعراء کا تذکرہ بھی اسی طریقے سے کرے اور ان کو بھی تسلیم کرے. تو یہ ایک جو روایت ہمارے ہاں فارسی روایت چلی آ رہی تھی جو اردو غزل کی طرف آئی کہ اپنے سے پہلے بڑے شعراء کے کہے ہوئے کو بھی دہراتے تھے اور یہ ایک ٹریبیوٹ پیش کیا جاتا تھا. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ ہمارے ہاں جو آج کی نسل ہے خاص طور پہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے عہد میں جو سینئر شعراء ہیں یا جو آپ کے اپنے ہم عصر شعراء ہیں اگر اچھا شعر کہنے والے ہیں تو ان کو داد دیں. اب یہ دیکھیں کہ فراز صاحب کی اور ہماری عمروں میں بہت فرق ہے. صحیح. ہم اس وقت ان کے سامنے تو جوان ہی تھے لیکن ہمارے ساتھ دوستی کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ جب ہم محافل میں ان کے ساتھ شریک ہوئے، انہوں نے ہم سے گفتگو کی، مکالمہ کیا، ہم نے ان کو دیکھا، ان کے وہ جو روایت چلی آ رہی تھی ان کی شخصیت میں اس کو فالو کیا، تو وہ انہوں نے ہمارے ساتھ وقت گزارا. تو یہ ایک روایت ہے، تسلسل ہے جو کہ ہمارے ہاں چلتا چلا آ رہا ہے، اور فراز صاحب نے اس روایت کو بھی قائم رکھا. جو محافل ہیں، محفلیں ہیں، ان میں بیٹھ کے جو بات کرنی، وہ کہتے ہیں نا کہ 100 کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک آپ عالم کے ساتھ یا صاحب علم کے پاس آپ بیٹھ جائیں. تو فراز صاحب کی شخصیت میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں کہ ان کے پاس بیٹھنے سے ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا، اور جو ہم نے سیکھا وہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے بعد میں آنے والے جو ہیں وہ بھی سیکھیں. اور یہ بیان کرنے کا مقصد بھی ہے، ان کو یاد کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ باتیں تو لوگوں تک پہنچیں، ہمارے نوجوانوں تک پہنچیں، اور یہ ایک شمع سے شمع جلتی رہے اور یہ سلسلہ قائم رہے. صحیح بات ہے، اور انشاءاللہ قائم رہے گا کیونکہ فراز صاحب کی کچھ بات کہنا چاہتا ہوں. جی ضرور، کیوں نہیں. اصل میں جب شعر سنا رہی تھیں مہناز تو مجھے بھی کچھ شعر یاد آ رہے تھے فراز صاحب کے، تو میں ان کی چاہ رہا ہوں کہ ایک دو شعر سناؤں آپ کو، اور جو ہے ان کی جمالیات کے حوالے سے اور ان کی جو خاص طور پہ مزاحمتی، دیکھیں کتنا ڈیفرنٹ. جو لوگ کہتے ہیں کہ فراز صاحب صرف محبت کے شاعر تھے، وہ بھی آپ دیکھیں، اور جو فراز صاحب نے جتنا اور لکھا ہے، میں نہیں سمجھ رہا کہ جتنے اچھے شعر اردو شاعری کو فراز صاحب نے دیے ہیں وہ کسی اور شاعر کے حصے میں آئے ہیں. اور آپ یہ شعر دیکھیں کہ کیا، یعنی ان کی محبوبیت کے حوالے سے وہ خود کہہ رہے ہیں، جیسے مہناز نے کہا کہ ماؤں نے معاف کیجیے گا، ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا. ان کا شعر کہ کیا خبر تھی اے نگار شعر، تیرے عشق میں دل برانے شہر کے دلدار بن جائیں گے. یہ بھی فراز صاحب کا دیکھیے شعر ہے، اور کتنا خوبصورت شعر ہے کہ اس نے شگفت گل کی طرح مجھ سے کچھ کہا، کچھ یوں
کہ خامشی سے زیادہ سخن سے کم. کیا بات. اور دیکھیے ایسا شعر کس نے کہا ہوگا رومانوی. دیکھیں آپ کے ذکر اس غیرت مریم کا جب آتا ہے فراز, گھنٹیاں بجتی ہیں لفظوں کے کلیساؤں. دیکھیں ایک تو یہ ان کا لہجہ ہے, پھر ان کا دوسرا لہجہ ہے کہ سب لوگ لیے سنگ ملامت نکل آئے, کس شہر میں ہم اہل محبت نکل آئے. یارو مجھے مسلوب کرو تم کہ میرے بعد شاید کہ تمہارا قد و قامت نکل آئے. زبردست ہے نا. اور میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگمان نہ ہو, چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں. واہ واہ. ہے نا. کسی دشمن کا کوئی تیر نہ پہنچا مجھ تک, دیکھنا اب کہ میرا دوست کماں کھینچتا ہے. ہاں جی. وہ کہتے حرف حق ہے اس عہد میں فراز, خود سا گنہگار پیمبر لگے مجھے. اور دیکھیے کہ ستم تو یہ ہے کہ عہد ستم کے جاتے ہی تمام خلق میری ہمنوا نکلتی ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ فراز صاحب نے دیکھیے کبھی اس بات سے غرض نہیں رکھی کہ لوگ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں, کیا نہیں کہتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نا خود سے, تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا. ان کی شاعری ہی نے اس کا پورا جواب دیا پورے استغنا کے ساتھ کہ وہ جو کچھ بھی ہیں. صحیح بات یہ ہے. بالکل جی. اور وہی ساری ان چیزوں کو ڈسکس کیا, بہت ان کی شخصیت کے حوالے سے, چیزوں کے حوالے سے. لیکن حلیم صاحب میں چاہوں گی کہ آخر میں ان کی کوئی نظم اگر آپ ہمیں سنائیں تو بڑا خوبصورت. ان کی نظم یا اپنے نظم اچھا اچھا صاحب ایسا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ ان خوش بخت لوگوں میں سے ہیں حلیم صاحب بھی, اور ہم یعنی ہم تو دیکھیں یہ تو ان کا آغاز سے جیسا کہ آپ نے بالکل جی آغاز سے ساتھ تھی. حلیم صاحب سے ان کا بہت یعنی بہت تعلق بھی تھا اور بے تکلفی بھی بہت زیادہ تھی. بہت زیادہ ایسے واقعات ہیں. تو وہ جس جگہ پہ وہ روزانہ بیٹھتے تھے فراز صاحب ہالیڈے ان ہوٹل میں, وہاں پہ ہم لوگ بھی حلیم صاحب بھی جایا کرتے تھے. تو ان کے رخصت ہو جانے کے بعد اس جگہ کا نام ہم نے رکھا احمد فراز کارنر. وہاں ان کی تصویر لگی ہوئی ہے. تو حلیم صاحب کی بہت ہی خوبصورت نظم ہے ان یادوں کے حوالے سے اور اس کارنر کے حوالے سے فراز صاحب کے. تو وہ ان سے ضرور سننی چاہیے میرے خیال میں. بالکل جی. جی تو آپ کی نظم فراز صاحب کے نام. انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہالیڈے ان میں ہم سب بیٹھتے تھے تمام لوگ. تو جب وہ فراز صاحب ہم سے جدا ہو گئے تو جب میں پہلی بار ہالیڈے ان میں گیا کوئی 1 ہفتے 10 دن بعد, اچھا, تو کچھ ان کے اور بھی دوست بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں چائے پینے کے بعد پھر ان کو یاد کیا, ہم نے گفتگو کی. میں گھر آیا تو پھر ایک تاثر جو میں نے لکھا وہ میں سناتا ہوں. فراز کارنر. ایک کونے میں سلیقے سے کھڑی تھی خوشبو. واہ واہ واہ. ایک کونے میں سلیقے سے کھڑی تھی خوشبو. واہ. ایک کونے میں سلیقے سے کھڑی تھی خوشبو, ہاتھ باندھے ہوئے آداب بجا لاتے ہوئے. واہ. میز پر پھول جو رکھے تھے اسے پوچھتے تھے. واہ واہ. میز پر پھول جو رکھے تھے اسے پوچھتے تھے. وہ سخنور جو بہاروں کا میٹھ ٹھہرا. واہ. جس جگہ ہاتھ وہ رکھتا تھا وہاں روشنی تھی. کیا بات ہے, کیا بات. جس جگہ ہاتھ وہ رکھتا تھا وہاں روشنی تھی. روشنی جس میں قلم تان کے وہ لکھتا تھا. واہ. کیا کہنے. جس جگہ پاؤں وہ دھرتا تھا وہاں کی مٹی. اپنی توقیر پہ نازاں تھی مگر روتی تھی. واہ 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 واہ. اس کے قدموں کی مدھر چاک کے چپ ہونے پر. کیا کہنے. واہ واہ واہ. دھیان کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں بھی رویا. سبحان اللہ. دھیان کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں بھی رویا. مجھ کو اس حال میں دیکھا تو بڑی چاہت سے اس کی تصویر کے رنگوں نے مجھے تھام لیا. سبحان اللہ. ایک تصویر وہاں پہ جو فراز کارنر جی جہاں انہوں نے کچھ صوفے رکھے ہیں وہاں ایک پیچھے فراز صاحب کی تصویر بھی لٹکائی ہوئی. اچھا. مجھ کو اس حال میں دیکھا تو بڑی چاہت سے واہ. اس کی تصویر کے رنگوں نے مجھے تھام لیا. واہ واہ. سبحان اللہ. ایک آواز نے ہولے سے مجھے ڈھارس دی.
हाय हाय, वाह वाह अपने अंदाज में धीरे से मेरा नाम लिया। सुभान अल्लाह, वाह। वाह वाह। जैसे एक बात अधूरी सी मुझे जैसे एक बात अधूरी सी उसे पूछनी थी, जिस जगह हाथ पर रखता था क्या बात। वहाँ रोशनी थी। वाह वाह। वाह। अच्छा फराज साहब क्या कहना? बाद दफ़ा बात करते भी अधूरी बात करते थे, अच्छा, हल्का सा इशारा किया और बात की और आगे निकल गए। वाह वाह। तो इस नज़्म में कोशिश किया कि उनसे शख्सियत मोहब्बत का बहुत इजहार भी हो और उनसे फन का इजहार। बहुत और उनसे खूबसूरत, मोहब्बत का इजहार। मोहब्बत का इजहार, उन लम्हों का इजहार। मोहब्बत की बात की तो वो एक शेर मैंने उनके लिए कहा था, और ये सब दोस्तों के भी यही जज्बात है कि सिलसिला सांस का टूटा है मोहब्बत का नहीं। क्या बात है, क्या बात। सिलसिला सांस का टूटा है मोहब्बत का नहीं, कैसे रखते हैं मरासिम ये वफा जानती है। वाह वाह, वाह। तो ये है कि उनको हम हमेशा याद रखेंगे और याद रखते हैं, और आइंदा आने वाली नस्लें उनको याद रखेंगी। तो फराज साहब की ज़िंदगी के बहुत से ऐसे पहलू हैं जो अभी सामने नहीं आए, वक्त के साथ जो है वो ये सामने आएंगे और आने वाली नस्लें उसको ज़रूर पढ़ेंगी। बिल्कुल, और असल में इंशाल्लाह उनकी- जहाँ तक उर्दू रहेगी तब तक फराज साहब का जिक्र होता रहेगा, उनके जितने भी कलाम हैं वो हमारी ज़बानों पे रहेंगे और हमेशा हम भी उन्हें याद करते रहेंगे। समरा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, एटीवी का बहुत शुक्रिया बहुत कि शुक्रिया आप ATV ने लोगों का। इतने अपने ऐद के बड़े शायर को याद किया, उनकी सालगिरह के और हवाले आप से। लोगों के तवस्सुस से जो है हमें उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चल सकें, बहुत उनके ऐसे पहलुओं को आप लोगों ने हमारे सामने रखा कि हम उनकी शख्सियत को जान सकें, उनको ख़ुद को जान सकें, उनकी शायरी को जान सकें। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत एजाज़ की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका वंस अगेन कि आप लोग सब यहाँ तशरीफ़ लाए इस ख़ास मौके पर और फराज साहब को डिस्कस किया। और इसी के साथ नाजरीन यहाँ हमारे शो का भी टाइम इख्तिताम को पहुँचता है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।